مرشد کامل کی وہ نظر جس سے نفس میں طہارت پیدا ہو جائے باطنی شریعت کہلاتی ہے۔ کامل شریعت اسے کہتے ہیں جو اپنی نظروں سے مریدوں کے نفس پاک کر دے۔ شریعت کا الاپ راگنے والوں، شریعت کے نعرے لگانے والوں، معلوم بھی ہے کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ ختنہ کرا کر داڑھی تراش کے نہا دھو کر کے بیٹھ جانا شریعت نہیں ہے۔ یہ شریعت حقہ نہیں ہے۔ شریعت حقہ وہ ہے جس میں مرشد کی نظر سے یہ نفس کا کتا پاک ہو جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ وہ جاہل فقیر ہیں، وہ ٹھگ فقیر ہیں، بنارسی ٹھگ، جو لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اچھا، کچھ شعراء بھی گزرے ہیں، جیسے پنجاب میں ایک شاعر گزرے ہیں محمد صادق صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب نے ان کا پنجابی کا کلام بہت گایا ہے۔ مینوں یار دی نماز پڑھ لین دے، شرع دی گل پھر دس لئی۔ اب یہ کسی ولی کا کلام نہیں ہے۔ یار کی نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ نماز تو اللہ کی پڑھی جاتی ہے۔ تو شریعت اور طریقت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر طریقت کہتی ہے شریعت کو کہ بھئی تم ابھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ کچھ مقامات ایسے ہیں۔ وہ مقام کون سا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ کسی کو سجدہ تعظیم نہ کرو۔ طریقت کہتی ہے کہ مرشد کے آگے سر نہیں جھکایا تو کافر کی موت مرے گا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں طریقت جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا ڈومینین دکھاتی ہے۔ طریقت کہتی ہے آئی ایم دا باس ناؤ۔ شریعت میں سجدہ تعظیم حرام ہے، ہماری شریعت میں۔ ہماری کا مطلب ہے اسلام کی شریعت۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان کی اپنی کوئی شریعت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں سجدہ تعظیم حرام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب میں حرام نہیں تھا، اس سے پہلے مذاہب میں حرام نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے آ کے سجدہ کیا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے مرشد کے حوالے سے، کیونکہ مرشد کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، نہ شریعت سے ہوتا ہے، نہ طریقت سے ہوتا ہے، نہ حقیقت سے ہوتا ہے، نہ معرفت سے ہوتا ہے۔ مرشد اللہ والا ہوتا ہے۔ کیا طریقت روکتی ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ نہیں، بغیر نماز کے طریقت ہے ہی نہیں۔ کیا طریقت کہتی ہے کہ روزہ نہ رکھو؟ ارے مذاق کر رہے ہو کیا؟ طریقت کہتی ہے سارا سال روزہ رکھو، شریعت تو 1 مہینے رکھواتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ سال میں 1 مہینے رمضان کے روزے رکھو، خیر ہے بس۔ طریقت کہتی ہے کہ اس وقت تک روزے رکھتے رہو جب تک پاک نہ ہو جاؤ، جب تک مکمل پاک نہ ہو جاؤ روزے رکھتے رہو۔ یہ کمپیریزن میں کر رہا ہوں شریعت اور طریقت کا۔ ابھی تو کمپیریزن باقی ہے شریعت کا اور ان 10 پاروں کا۔ شریعت کہتی ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو سال میں، طریقت کہتی ہے روز روزے رکھ جب تک نفس پاک نہ ہو جائے۔ اور وہ 10 پارے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب نفس پاک ہو گیا تو اب تو سدا بہار روزے دار ہے۔ وہ یعنی اختتام ہے۔ طریقت اور شریعت نے ابھی ساتھ ساتھ چلنا ہے، میاں بیوی کی طرح۔ شریعت بیوی ہے، طریقت شوہر ہے۔ شریعت ہمیں صرف بتاتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، بس، اور کچھ نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر بندہ شریعت پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتا؟ او خدا کے واسطے مجھے یہ تو بتا دو، ہمارے علماء کرام شریعت پر عمل پیرا ہیں جو مسجد میں لونڈے بازی کر رہے ہیں، شریعت کا نام لے رہے ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض اس بات پر کرو کہ جو عیب تم میں نہ ہو۔
خود کلین شیو ہو کے دوسرے کو کہتے ہو تیری داڑھی نہیں ہے، تیری بات نہیں سنوں گا میں، اور تو اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھ تو کون ہے۔ تم اگر سگریٹ پیتے ہو تو تم اچھے لگو گے کسی کو کہتے ہوئے کہ یار سگریٹ مت پیا کرو، یہ بڑا خطرناک ہے یہ گیم۔ اچھا بھائی اتنا خطرناک ہے تو تم کیوں پی رہے ہو؟ یار وہ فلاں بندہ جو ہے نا نماز نہیں پڑھ رہا، تم پڑھ رہے ہو؟ نہیں انشاءاللہ ہم تو پڑھیں گے، ہم تو پڑھیں گے۔ اچھا ابھی پڑھ تو نہیں رہے نا، تو اس کے اوپر اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ تو خدا ہے کیا؟ لوگوں کو کچھ تو ہوتی ہے بلا وجہ بھونکنے کی عادت، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں بہت گندی عادت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے کہ خود جو ہے وہ سر سے پاؤں تک غلاظت میں اٹے ہوں گے، اور دوسرے کی قمیض پر کوئی ذرا سا نشان بھی پڑا ہوگا تو کہہ بھائی گندے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے دیکھو۔ ابے تو اپنی شکل تو دیکھ۔ طریقت ہے راستہ جو خدا کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن کی زبان میں اگر کہیں طریقت کیا ہے تو کہیں گے طریقت ہے صراط مستقیم۔ اچھا اب صراط مستقیم آپ کو ملے نا تو عمل پیرا رہیں شریعت پر، کیا اکھاڑ لیں گے؟ کیا ملے گا؟ پھر اس کے بعد یہ جو آئے ہیں شعراء حضرات، یعنی شاعر جنہوں نے شاعری کی ہے طریقت کے اصولوں پر مرشد کے حوالے سے، باتیں انہوں نے کچھ صحیح کہی ہیں اور کچھ بڑی ہی بے ہنگی کہی ہیں۔ نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو جعلی پیر جھوٹے ڈبہ پیر ہیں ان کو بھی بہانہ مل گیا، بلے شاہ کی کاندھے پر بندوق رکھ کے چلائی انہوں نے، دیکھو جی ہم بخشوا دیں گے تم کو، کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے ذکر فکر کرنے کی، ہم بخشوا دیں گے، ہم مرشد ہیں تمہارے۔ بلے شاہ نے نہیں کہا نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نے ملیا مرشد ایویں جب اسی بھی ایویں بخشوا دیں گے، ایویں۔ ان باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی گمراہی بھی پھیلی ہے۔ تزکیہ نفس کیے بغیر کوئی مقام نہیں ملے گا، نو، جب تک نفس پاک نہیں ہوگا کوئی مقام نہیں، ایمان نہیں ہو سکتا، مقام تو دور کی بات ہے۔ شریعت مومن نہیں بنا سکتی، مومن بننے کے لیے آپ کو طریقت اختیار کرنی پڑے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کو طریقت اختیار نہیں کرنی تو نہ کریں، بھاڑ میں جائیں۔ آپ کو شریعت سے پیار ہے، شریعت کا پاجامہ بنا کے پہن لیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اگر مومن بننا ہے تو طریقت اختیار کرنی پڑے گی۔ نہ بنے مومن، پڑھتے رہیں بیکار کی نمازیں، ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک نقطہ میں اعظم کو 10 سال سمجھاتا رہا، اس کی یہی سمجھ میں نہیں آیا، یہ یہیں اٹکا رہا کہ جی نماز تو پڑھنی ہے، میں کہہ رہا ہوں لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ کہتے نہیں جی نماز اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں کیا ضائع ہو رہی ہے ان کی؟ ہاں ان کی نماز ضائع ہو رہی ہے۔ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضائع ہو جائے؟ بھئی یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہو رہی۔ آپ کی جو تبلیغ کرنے کے جو لوگ ہیں، تبلیغ کرنے والے کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ کہاں اللہ کی طرف بلا رہے ہو تم؟ کون کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو؟ کون سی نماز سکھا رہے ہو تم؟ اللہ کی طرف بلانے والی تبلیغ یہ ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف راستہ جا رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ صراط مستقیم بغیر تزکیہ نفس کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ کس بات کی تبلیغ ہے تمہاری؟ لمبی لمبی داڑیاں، ہرے نیلے پیلے پنک عمامے، سفید پاجامے، یہ سب کچھ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ۔ تبھی تم مسجدوں میں بیٹھ کر لونڈے بازی کرتے ہو، تبھی تمہارے دل میں رحم نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کر دیتے ہو۔ تم پاک نہیں ہوئے تو کیسے لوگوں کو پاک کرو گے تم؟ سب کچھ شریعت میں ہے، سب کچھ شریعت میں، کدھر ہے سب کچھ شریعت میں؟ شریعت پر عمل پیرا ہو کے ذاکر قلبی بن کے دکھاؤ تو صحیح۔ جب تک قلب میں اللہ کا ذکر نہ اتر جائے، تیرا قلب ذکر دائم سے متعارف نہ ہو جائے،
جب تک یاد اللہ کی دل میں جم نہ جائے اور ایسی کیفیت نہ ہو جائے کہ تو چاہے بھی تو ذکر اللہ سے غافل نہ ہو پائے. یہ ہے مقام مومن کا. رجال لا تلہیکم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد مومن وہ ہے کہ خرید و فروخت بھی اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے دل کی دھڑکنیں ہر وقت اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں. ہے کوئی عالم دین جو اپنے مسائل شریعت اور شریعت سے قلب میں ذکر اللہ کو بسا سکے؟ تفسیریں لکھنا بڑا آسان کام ہے. مصر کا ایک ٹرپ کر لیا، 100 کتابیں وہاں سے خرید لیں. موروکو چلے گئے، مراکش 100 کتابیں وہاں سے خرید لیں. بیروت چلے گئے، 100 کتابیں وہاں سے لے آئے. 100 کتابیں لاہور سے خرید لیں، سب کھول کھول کے نئی تفسیر لکھ دی آپ نے. ایک باب یہاں سے چرایا، ایک باب وہاں سے چرایا، اور اس کے بعد شیخ الاسلام بن گئے. یہ کام تو بڑا آسان کام ہے. یہ کام تو اس سے پہلے اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہے میرے بھائی، لیکن جب ان لوگوں کو حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے پھینک دی. امام غزالی وہ بھی یہی کرتے تھے. آج امام غزالی کا دنیا میں نام ہے نا. کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی تھیں، اس لیے کہ ساری کتابیں لکھنے کے بعد بھی جب ان کا بھائی پوچھتا تھا کہ نماز پڑھ کے دل کو اطمینان ملتا ہے غزالی، وہ کہتے تھے نہیں. نماز میں دل لگتا ہے غزالی؟ نہیں، نماز میں تو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں. تو کہا پھر ادھر آ جاؤ طریقت کی طرف. جب امام غزالی نے طریقت اپنائی تب ان کو کچھ دین کی آگاہی ہوئی. آج ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں امام غزالی کی؟ وہ امام غزالی نے کہا کہ صرف ایک کتاب طریقت پر عمل پیرا ہونے کے بعد میں نے لکھی، مکاشفۃ القلوب، صرف وہ صحیح ہے، باقی ساری کتابیں میری غلط ہیں. بڑی بڑی کتابیں ہیں، منہاج العابدین، کیمیائے سعادت، یہ ان کی کتابیں ہیں. لیکن ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں صرف ایک کتاب پڑھنا ہے، مکاشفۃ القلوب. مولانا روم کتنے بڑے عالم تھے، شمس تبریز نے جو ہے کایا پلٹ دی، ساری کتابیں اٹھا کے پھینک دی. کیا کہا انہوں نے؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو اگر مولوی ہے اور مولانا روم کی جو ہے عزت کرتا ہے تو یہ بتا تو مولانا روم کی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ ہر مولوی درس نظامی کے دوران مثنوی کا درس پورا کرتا ہے تاکہ چرب زبانی کر سکے، منبر رسول پر بیٹھ کے واہ واہ کروا سکے لوگوں سے. کیا اس ملا کو، اس عالم دین کو مولانا روم کا یہ شعر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد؟ کیوں نہیں آتا سمجھ میں؟ سمجھ میں سب کچھ آتا ہے. انہوں نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے، انہوں نے دین کو بیچ کر اپنے پیٹ کا جہنم پالنا ہے. انہوں نے لینڈ کروزر خریدنی ہے، انہوں نے 2-3 ملین فالوورز بنانے ہیں، انہوں نے عمران خان سے ملنا ہے، انہیں فوج سے روابط قائم کرنے ہیں. اللہ تک تو جانا ان کے پورے کے پورے میپ میں ہے ہی نہیں کہیں. انہوں نے تو دنیا حاصل کرنی ہے، دین کو بیچ بیچ کے اپنا بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خریدنی ہیں، دین کو بیچ کر. بغیر طریقت کے شریعت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. صراط مستقیم کیا ہے؟ طریقت اور شریعت دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور پھر اس وقت تک پکڑنا ہے جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو جائے. جب اللہ کا دیدار ہو جائے تو طریقت کو بھی چھوڑ دے، شریعت کو بھی چھوڑ دے، اللہ کو پکڑ لے. اب بتا دیں آپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کا دیدار ہو جائے تو شریعت کو پکڑنا چاہیے، طریقت کو پکڑنا چاہیے، یا اللہ کو پکڑنا چاہیے؟ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نہ پکڑنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے اختیار میں. لہذا جتنے بھی عقل مند لوگ تھے جب وہ اللہ کی ذات تک پہنچے تو انہوں نے شریعت بھی چھوڑ دی، طریقت بھی چھوڑ دی، اللہ کو پکڑ لیا.
جب انہوں نے اللہ کو پکڑ لیا تو مولوی نے فتوے لگا دیے. ارے یہ کیا ہے، اس کی شریعت اور طریقت کہاں گئی؟ ارے یار، شریعت اور طریقت جو ہے ہوائی جہاز، ریل گاڑی، کار کی طرح ہے. منزل پر پہنچا دیا شریعت اور طریقت نے مجھے، اب میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں، رب کو حاصل کر لیا ہے، بس ختم ہو گئی بات. آپ گاڑیاں جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں کیا؟ ہوائی جہاز میں جو جاتے ہیں اترتے نہیں ہیں کیا؟ اس سے ساری زندگی جہاز میں گزاریں گے؟ اتر جاؤ بھائی. شریعت اور یہ طریقت یہ زاد سفر ہے، اللہ کی ذات منزل ہے. شریعت کہتی ہے برے کام نہ کرو. اب آدمی سن لیتا ہے جی برے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس بندے کے اندر جو ہے نا وہ چنونے لڑ رہے ہیں کہ برا کوئی کام کرنا ہے، اور وہ کر بیٹھتا ہے. اب ملا سے پوچھو، شریعت نے منع کیا تھا کہ یہ برا کام نہیں کرنا، یہ کون سی طاقت میرے اندر ہے جو مجھ سے گناہ کروا رہی ہے، اس کو شریعت کیوں نہیں پکڑتی؟ بھائی اکثر آپ سنیں گے لوگ کہتے ہیں جی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہوں، توبہ کی ہے پھر گناہ کر، توبہ باز نہیں آتا میں گناہ سے. او بھائی تو باز کیسے آئے گا گناہ سے؟ جب تک تو برائی کی جڑ کو نہیں کاٹے گا تو گناہ سے باز کیسے آئے گا؟ شریعت تو مولوی کی طرح بتا دیتی ہے جی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اب آرام سے بڑھ گئی شریعت. اب آپ کے اندر جو ہے وہ اب خارش ہو رہی ہے، یار چلے جاتے ہیں معافی مانگ لیں گے بعد میں اللہ سے. یہ جو گناہ کی خواہش ہے، یہ جو برائی کی خواہش ہے، اس کو کون ختم کرے گا؟ شریعت کہتی ہے برے کام نہ کرو، شریعت یہ طاقت نہیں دیتی کہ برائی سے روک دے. یہ طریقت ہے. طریقت کیا کرتی ہے؟ اندر جا کے جہاں جہاں برائی ہے اس کو نکالتی ہے. نور کا پریشر مارتی ہے طریقت، نور کا پریشر مارتی ہے پورے بلڈ سٹریم میں، جہاں جہاں نار ہے اس کو نکالے، نفس کو پاک کرے، دھوئے. یہ کام طریقت کا ہے. جب وہ دھو دیتی ہے نفس کو اور دل کو چمکا دیتی ہے، اب تو مومن بن گیا. جب طریقت تجھے مومن بنا دے پھر یوں سمجھ کہ طریقت سونا ہے اور شریعت سہاگا ہے. جب طریقت تجھے مومن بنا دے، دل کو پاک کر دے، نفس کو پاک کر دے، اب تو پڑھ نمازیں، اب حلق میں نہیں اٹکیں گی، سیدھی نماز عرش معلیٰ پر جائے گی. پھر تو سجدے میں جائے گا تو کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اللہ کا جواب آئے گا کہ لبیک یا عبدی. ایک دن مولا علی کے غلام نے ان سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ کبھی تو آپ فوراً سجدہ کر لیتے ہیں اور کبھی سجدے میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب میں جلدی سجدے سے سر اٹھا لیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا جواب جلدی آ جاتا ہے، اور جب دیر ہو جاتی ہے تو دیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے جواب کا منتظر رہتا ہوں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ جواب نہ دے دے کہ لبیک یا عبدی، کہ اے بندے میں حاضر ہوں. یہ کرامات ہیں طریقت کی، شریعت کی نہیں ہے. طریقت جب دل کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، دل کو جب چمکا دیتی ہے، دل کو آئینہ بنا دیتی ہے، تو پھر وہ حدیث قدسی صادق آ جاتی ہے انسان کے اوپر کہ الانسان مرۃ الرحمن، کہ انسان آئینہ ہے اللہ کا. جب تو ولی اللہ بنتا ہے نا، دیدار والا، تو تو اللہ نہیں بنتا ہے، تیرا دل آئینہ بن جاتا ہے، اور جب تو رب کو دیکھتا ہے تو رب کا عکس تیرے دل کے آئینے میں آ جاتا ہے. یہ آئینہ ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ طریقت سے ملتا. کچھ قریش کے جو اعرابی تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی حضور کی جو امت ہے اس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے، بھائیوں سے بھی بڑھ کر ان میں پیار ہے.
جان چھڑکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، بڑی محبت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہنے لگے۔ اچھا وہ مومن کہنے لگے، لیکن جو صحابہ کرام تھے نا، خاص حضور کا جو ایک سرکل تھا، وہ ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھاتا نہیں۔ ہاں جیسے خاص کوئی گفتگو ہو رہی وہ کتراتے تھے، نہ وہ محبت یعنی ان کے لیے محسوس کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے ایک دن لڑائی جھگڑا کرنے لگے کہ ہم بھی تو مومن ہیں یار، ہم لوگوں کو بھی اپنے پاس یعنی ہم کو بھی یعنی انکلوڈ کرو اپنی جتنی بھی تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں، ہم کو بھی ویسے ٹریٹ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہو۔ اب وہ جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے مقتدر صحابہ کرام تھے، حضور کے چاہنے والے، جان چھڑکنے والے۔ اب حضور تک جب یہ شکایت گئی کہ یا رسول اللہ وہ ان میں فٹ نہیں ہو رہے ہیں، وہ لوگ ان کو لفٹ نہیں کراتے ہیں، کیا کریں؟ تو آپ خاموش رہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ شان نزول آپ نے سن لیا نا، قالت الاعراب آمنا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، کہو تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ولیکن قولوا بلکہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے طریقت؟ ابے آنکھیں تو کھول، آنکھیں کھول کے پڑھ کہاں ہے طریقت قرآن میں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ شریعت ہے تو لا چاقو اور کاٹ لے اپنا سینہ۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے تو شرح سینہ کھولنا پڑے گا۔ کھول لے سینہ بیٹا، سریا لیا، ابھی ڈالتے ہیں شریعت کے مطابق، اختیار کر طریقت، پھر سینہ بچ جائے گا، کیونکہ یہ آیت طریقت کی ہے، شریعت کی نہیں ہے۔ یہ آیت، یہ علم طریقت کی آیت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا صدر جو ہے وہ کھل گیا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، تو پھر اس کو اپنے رب کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں مولوی اس کے بارے میں؟ ہاں جی، بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ شرح صدر ہو گئی۔ مولوی کہتے ہیں شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ آ جائے، فہم آ جائے۔ اچھا بھائی چلو مان لیا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی اور یہ شرح صدر آپ کی ہو گئی، یہ شرط کون پورا کرے گا؟ فہو علی نور من ربہ۔ اگر یہی مطلب ہے شرح صدر کا کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر وہ نور کہاں ہے؟ اگر تیرے اندر نور ہوتا تو محمد رسول اللہ کے نور ہونے پر اعتراض کرتا؟ فہو علی نور من ربہ، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے جو نور ہے اس کے اوپر گامزن ہے۔ عام بندہ جس کی شرح صدر ہو جائے وہ صاحب نور ہے۔ تیرے علم پر لعنت ہو، تو محمد رسول اللہ کے نور ہونے پر معترض ہے۔ عام مومن صاحب نور ہے، قرآن میں لکھا فہو علی نور من ربہ، پھر تو وہ اپنے جو رب کی طرف سے نور آ رہا ہے اس کے اوپر ہے وہ۔ یہ طریقہ نفس کے لیے کیا کہتا ہے قرآن؟ نفس کے تزکیے کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے قد افلح من تزکا، کہ تاکید کے ساتھ کہ وہ کامیاب ہوگا، فلاح پا جائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کیا معلوم بھی ہے ان کو تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اپنی اکڑ دیکھیں، اپنی انانیت دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، اس کے سامنے کچھ کہتے ہیں، اس کے سامنے کچھ کہتے ہیں، نظر میں نفاق، زبان میں نفاق، دل میں نفاق، اور نفس میں شیطان بٹھا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ روحانی بن گئے ہیں۔ کیا یہی تزکیہ نفس ہوتا ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں امام مہدی جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ امام مہدی نے تو کہا ہے کہ جس کے اندر ہلکی سی کرن بھی نور کی ہوئی،
تو امام مہدی نور کا گولا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اب یہ مجھے بتائیے، آپ کے اندر نور ہے؟ یہ سوال ہے۔ اچھا جی، سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ اگر نفس امارہ ہے تو کوئی پاکیزہ کلام اور اس کے انوار دل میں ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی لیے تو میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں جب لوگ غیبتیں کرتے ہیں، جب لوگ بہتان لگاتے ہیں تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ اگر تو غیبت میں ملوث ہے، اگر تو بہتان میں ملوث ہے تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ تیرا نفس امارہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جس کا نفس امارہ ہو مرشد اس کی مدد کو نہیں آتا۔ جس کا نفس امارہ ہو مرشد اس کی مدد نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ مرشد کا تعلق قلب جاری ہونے سے جڑتا ہے، اور قلب جب جاری ہو تو نفس امارہ نہیں ہوتا۔ وہ بندہ غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا لوگوں پر۔ اب اگر تمہارا نفس امارہ ہے تو کیسے کہتے ہو کہ گوہر شاہی جب تشریف لائیں گے ہم ان کو امام مہدی مان لیں گے؟ کہاں ہے تمہارا تزکیہ نفس؟ کشف تو بہت ہے تمہارے پاس، یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، اپنے اندر تو دیکھو۔ بلے شاہ نے کہا آسمانی اڑدیاں پڑدا جڑا گھر چ بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، روز ایویں شیطان نہ لڑدا، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں۔ اپنے اندر تو جھانکو، کیا ہوتا ہے تزکیہ نفس؟ کبھی نفی کی ہے اپنی جان بچانے کے لیے سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے زبان مبارک سے نکلے حقائق کو جھٹلا دیا کہ یہ جان کا خطرہ ہے۔ بھول گئے سرکار گوہر شاہی کا فرمان؟ سوچ کے یار بنائی بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچیں سولی تے چڑھ جائیں۔ ہم گندے ہیں مندے ہیں لیکن ہم نے یار بنایا ہے اور سولی پر چڑھیں گے۔ نفس کو پاک کرنا یہ شریعت کا مغز ہے۔ اگر تو شریعت کے ذریعے نفس کو پاک نہیں کر سکا تو تجھے کچھ نہیں پتا شریعت کیا ہے۔ نہ تیری آخرت کی کوئی پرواہ ہے، نہ تیری آخرت کی کوئی گارنٹی ہے، نہ تیری قبر کی کوئی گارنٹی ہے۔ کون سی شریعت ہے وہ جس سے نفس پاک ہوتا ہے؟ وہ شریعت کتابی شریعت نہیں ہے، وہ شریعت بہار شریعت کی کتاب نہیں ہے، وہ شریعت کامل شریعت کی نظروں سے نفس پر نظر پڑتی ہے، اس کو شریعت باطن کہتے ہیں۔ مرشد کامل کی وہ نظر جس سے نفس میں طہارت پیدا ہو جائے باطنی شریعت کہلاتی ہے۔ کامل شریعت اسے کہتے ہیں جو اپنی نظروں سے مریدوں کے نفس پاک کر دے۔ شریعت کا الاپ راگنے والوں، شریعت کے نعرے لگانے والوں، معلوم بھی ہے کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ ختنہ کرا کر داڑھی تراش کے نہا دھو کر کے بیٹھ جانا شریعت نہیں ہے۔ یہ شریعت حقہ نہیں ہے۔ شریعت حقہ وہ ہے جس میں مرشد کی نظر سے یہ نفس کا کتا پاک ہو جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے، حکم دیا ہے، امر بالمعروف نہی المنکر۔ واو، تو امر بالمعروف نیکی کا حکم دے گا لوگوں کو؟ ابے ملا، تو نیکی کا حکم دے گا لوگوں کو؟ چل بتا، کیا تو نیکی کا حکم اپنے نفس کو دے سکتا ہے؟ دے حکم اپنے نفس کو کہ پاک ہو جا۔ بند کر دے تبلیغ، بند کر دے خطبے، بند کر دے یہ سب کچھ جو تو کر رہا ہے منبر رسول پر بیٹھ کر۔ امر بالمعروف، سب سے پہلے نیکی کا حکم اپنے نفس کو دے اور پھر بتا کہ تیرا نفس تیرے حکم کے تابع ہوا یا نہیں۔ نہیں المنکر، منع کر اپنے نفس کو برائی کرنے سے، پھر ہم بتائیں گے کہ تیری شریعت کتنے پانی میں ہے۔ امر بالمعروف، اپنے نفس کو امر کرو معروف کا، تاکہ کم سے کم مسجدوں سے لونڈے بازی تو ختم ہو۔ شریعت کا راگ الاپتے ہیں، شریعت کی شین سے واقف نہیں ہے۔ کیا ہے شریعت؟ Bringing light, love, and peace in your life.